ہر تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اب میں اپنے محبوب کو ان تکالیف کا بدلہ عطا کروں۔ اس لیے آپ جب اس آرام فرما رہے تھے، یکا یک ایک چھت پھٹتی ہے اور دو فرشتے آتے ہیں، جبریل و میکائیل، وہ اللہ کے نبی کے پاؤں کے ساتھ اپنے پروں کو رگڑتے ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں کہ کسی بڑے کو اٹھانے کا طریقہ بتایا ہمیں کہ بڑوں کو طریقہ اینج نہیں اٹھانا کہ لائٹ جلا دو، پورے کمرے میں روشنی کر دو، تو بابا جی بیچارے ان کے تلیوں پہ، پاؤں کے تلووں پہ مسلنا شروع کیا حضرت جبریل نے اپنے پروں کو، تو اللہ کے حبیب کی آنکھ کھلی تو ان کو لے کر اب حتیم میں آ گئے۔ حتیم میں حضور کو لٹایا گیا اور جبریل نے انگلی سے اشارہ کیا، سارا سینہ کھل گیا، پھر دل نکالا، دل کو چیرا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور ان کے پاس برتن تھے سونے کے، چاندی کے، اس میں کوئی چیز تھی، وہ اس میں انڈیل دی گئی، دل کو بند کیا، فٹ کیا، برابر کیا، اور ایک سواری حاضر تھی، فرمایا یا رسول اللہ آپ اس پہ سوار ہو، ارکب یا رسول اللہ، اس پہ سوار ہوں آپ۔ تو جب آپ نے اس کی رکاب میں پاؤں رکھا تو آپ اس پہ تشریف فرما ہوئے تو وہ اچھلنے لگا، براق اچھلنے لگا، تو جبریل نے کہا اے براق ٹھہر جا، نبیوں کے سردار تجھ پہ سوار ہو چکے ہیں، تو ٹھہر جا یہاں پہ۔ تو کہتے ہیں جب براق نے یہ سنا تو اس کے جسم سے پسینہ چھوٹا، اتنی بڑی ہستی میرے اوپر سوار ہے، یہ جنتی جانور تھا براق۔ تو جبریل پیچھے سوار ہوئے اور چل براق نے ایک لگائی، چھلانگ لگائی تو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں پہ اتریں اور 2 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ آپ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ یثرب ہے، انہوں نے یثرب کا نام لیا، یہ یثرب ہے، آپ بہت جلد یہاں ہجرت فرمانے والے ہیں۔ پھر براق پر بیٹھے اور ایک چھلانگ لگائی براق نے، کوہ طور آ گیا، مصر میں پہنچ گئے، کوہ طور پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ اللہ سے کلام فرماتے تھے، 2 نفل وہاں پڑھائے گئے۔ پھر آگے چلے تو آگے کہا انزل یا رسول اللہ، حضور یہاں تشریف لائیں، 2 نفل پڑھیں، صلی رکعتین۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے، یہ ان کا گھر ہے۔ پھر وہاں سے نفل پڑھا کے آگے چلے، آگے چل کے پھر کہا انزل یا رسول اللہ، حضور یہاں بھی آپ 2 نفل پڑھیں، تو 2 نفل وہاں پڑھے۔ کہ یہ کون سی جگہ؟ کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ وہ انبیاء علیہ السلام کی مساکن پر 2 نفل پڑھائے گئے خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ لوگ بھی جب جائیں نا کسی مسجد میں جائیں تو سب سے پہلے 2 نفل پڑھا کریں، سب سے پہلے 2 نفل پڑھا کریں، یہ مسجد کے آداب میں سے ہے اور اللہ کے گھر کی تعظیم میں سے ہے کہ جا کے 2 نفل پڑھو۔ بھئی یہ کیا ہوا، موبائل پہ بات کرتے کرتے مسجد میں آ گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مسجد دیکھ لوتا تھا۔ تو مسجد کے آداب یہ ہیں کہ یہاں آ کے آواز بند ہو جانی چاہیے، موبائل کی بھی آواز بند ہو اور انسان کی بھی آواز بند ہو کہ یہ اللہ کے گھر میں پہنچ گئے ہو۔ آپ کسی بڑے کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم آداب بجا لاتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے رہتے، باتیں نہیں کرتے رہتے، جو جہاں بٹھائے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، اس کی پوری تعظیم ہونی چاہیے۔ تو وہاں سے سوار ہوئے حضور اور آگے چلے تو آگے ایک بڑھیا تھی، اس نے آ کے آپ کا راستہ روکا اور اس نے کہا محمد میری طرف آئیں آپ۔ جبریل نے کہا اس کی طرف نہیں جانا، آگے چلے۔ ایک بوڑھا آ گیا، اس نے کہا محمد میری طرف آئیں آپ، تو جبریل نے کہا اب آگے چلیں۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا یہ دنیا تھی اور یہ بوڑھا شیطان تھا۔ دنیا کیسی تھی؟ جیسے کوئی 120 سال بوڑھی عورت ہو، 120 برس کی، اور اس کے منہ پہ جھریاں ہی جھریاں ہوں، منہ میں کوئی دانت نہ ہو، اس کا کوئی رنگ روپ نہ ہو، لیکن اس نے ایسے اپنے آپ کو سجایا ہے جیسے دلہن تیار ہو کے سج جاتی ہے، اس نے اپنے آپ کو ایسے سجایا ہوگا۔ تو آپ نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ جیسے ایک بہت زیادہ بڑھیا عورت ہو، اس کی عمر کتنی پیچھے باقی رہ جاتی ہے، دنیا کی عمر بھی اتنی ہی باقی رہ گئی ہے، بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ اس لیے حضور فرماتے تھے انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے مبعوث ہوئے ہیں، ایسے، یعنی میرا
اور قیامت کے بیچ میں بہت تھوڑا فرق ہے، بہت تھوڑا فاصلہ ہے، وہ زیادہ وقت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بندہ کہتا ہے حساب کا وقت تو بڑا دور ہے، قیامت کب آئے سے اٹھنا ہے، کب حشر بپا ہونا ہے، کب لمبا پروسیس ہے کہ حبیب فرماتے تھے یہ لمبا پروسیس نہیں ہے، قیامت تمہاری موت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ من ماتا فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ کہ جیسے رات کو سوتے ہو، گہری نیند سو جاتے ہیں تو صبح اڑ جاتے ہیں نا، تو رات کے تو بیتنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات کہاں گزر گئی۔ اسی طرح مرنے کی دیر ہے، ایسے ہی لگے گا جیسے ایک گھڑی ہم دنیا میں رہ کے آئے ہیں۔ قرآن کے یہ الفاظ جگہ جگہ ہیں کہ لوگوں کو یوں فیل ہوگا جیسے ہم ایک گھڑی دنیا میں رہ کے آئے ہیں۔ کوئی کہے گا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی صبح کا وقت ہم رہے ہیں دنیا میں، کوئی کہے گا جی شام کا وقت لگتا ہے۔ تو تھوڑا بہت ہم دنیا میں رہ کے آئے، 70-80 برس یہاں رہ کے منصوبے بنائے، اور اس بڑھیا عورت جو دنیا کی شکل میں دکھائی گئی اس کے ہم سب دیوانے ہوئے پڑے ہیں، اور وہ ہمیں اپنا ہاتھ نہیں پکڑاتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم سب اس کے عاشق بیٹھے ہیں، اس بڑھیا خاتون کے عاشق بیٹھے ہیں، عمر اس کی بڑی تھوڑی ہے۔ ہم عشق کرنا ہے ہمیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے۔ ہم تو متلاشی ہوں آخرت کے، ہم تو شوق رکھتے ہوں جنت کا، جنت کی نعمتوں کا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ ہم بڑھیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حضور کو فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ اس بڑھیا کی طرف چلتے تو ساری امت آپ کی اس کے پیچھے لگ جاتی، اگر آپ اس بوڑھے کی بات سنتے تو ساری امت شیطان کے راستے پہ چلتی۔ پھر آگے گئے تو آگے آپ کو 3 لوگوں نے سلام پیش کیا، ایک حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر کو سلام۔ تو جبرائیل نے کہا ان کا جواب دیجئے آپ۔ سلام کا جواب تو بنتا ہے، اوے ادھر آؤ کا جواب کوئی نہیں ہوتا، اوے ادھر آؤ، یہ کوئی بات ہے؟ محمد ادھر آؤ، اس کا کیا جواب دیں؟ تو جنہوں نے سلام کیا، السلام علیکہ یا اول یا آخر یا حاشر۔ اول سب سے پہلے، مخلوق سب سے پہلے اللہ کے حبیب کو بنایا گیا، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا اللہ کے حبیب۔ مخلوق میں سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے رب نے مجھے پیدا فرمایا۔ آخر، حضور کا ایک نام ہے آخر، اللہ کے ناموں میں بھی ہمیں ملتا ہے الاول الآخر، اللہ آخر ہے، یعنی اللہ کے بعد کوئی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ یا حاشر، حاشر کی شان نظر آئے گی ہمیں محشر میں۔ حاشر کہتے ہیں وہ ذات جس کے قدموں میں خلقت کٹھی ہو جائے، تو یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں علی وجہ الکمال نظر آئے گی یعنی محشر میں، کہ جب سب لوگوں کا حشر ہوگا تو وہ سب حضور کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے سفارش کریں تو ہمارا کام بنے۔ حضور ہی آگے بڑھ کے سفارش فرمائیں گے تو لوگوں کا کام بنے گا۔ آپ کو پھر مناظر دکھائے گئے، آپ نے دیکھا ایک شخص ہے کہ جس کے لمبے لمبے ناخن ہیں تانبے کے، لوہے کے، جس سے اس نے اپنے چہرے کو چھیل دیا، اپنے جسم کو کھاڑ کے رکھ دیا اس نے۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کی امت میں غیبت کرنے والے لوگ ہیں جو نہیں تھکتے۔ ہم اگر اپنی نیکیاں اپنے پاس قیامت کے دن دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زبان کو سینا ہوگا، منہ بند کر لینا، پھر یہ نیکیاں ہمارے پاس رہیں گی۔ دیکھیں نا، اگر کوئی مردار مرغی کھائے تو وہ بیماری ہوگا، مردار گوشت کھاؤ گے تو بیماری پڑو گے نا۔ غیبت مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا ایسے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ جو ڈیلی گوشت کھائے اس کی طبیعت کیسے ٹھیک رہ سکتی ہے؟ کئی بیماریاں جنم لیں گی۔ تو حضور نے غیبت کو حرام قرار دیا، اللہ نے غیبت کو حرام قرار دیا۔
اور اس کو گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ ہماری زبانیں آزاد ہو چکی، ہم کسی کی بھی بیان کر دیتے ہیں، تو ہمیں اس سے اللہ سے ہی ہم پناہ مانگتے کہ یا اللہ تو ہماری زبان کو غیبت سے پاک فرما، جو زنا سے بد جرم ہے۔ صحابہ نے کہا زنا سے برا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی عمران خان کو پیڑا کہہ دیا، نواز شریف کو برا کہہ دیا، اس میں کیا؟ زنا کے لیے تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنا انتظام کرنا پڑتا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ فرماتے تھے یہ زنا سے برا اس لیے کہ کسی شخص سے بدکاری ہو اور وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور تم کسی کی برائی کر کے کہو یا اللہ معاف کر تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ اس لیے سخت ہے، اس لیے کنٹرول کرنا چاہیے۔ نماز پڑھتے ہو اپنی نماز کو پھر بچا کے رکھو، نماز کے بعد برائی شروع کرو گے نماز ختم ہو گئی۔ تو شیطان بے دین لوگوں کو برائیاں کے اور طریقے سمجھاتا ہے۔ نمازی ہیں جو تہجد گزار ہیں، یہ برائیاں ان کی ہیں، شیطان اس میں ان کو ڈالتا ہے۔ شراب کی دعوت نہیں دیتا، کاری کی نہیں دیتا، سٹے جوئے کی شیطان نمازیوں کو دعوت نہیں دیتا، ان کو پتہ انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے۔ تو جو محبوب مشغلہ ہے وہ اس میں ان کو ڈال دیتا ہے اور ان برباد رکھ دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ انجام دکھایا گیا کہ اس کو تکلیف ہوگی اب چہرہ چھیل دینے کی، جیسے غیبت سے دنیا میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ آگے بڑھے تو آپ نے ایک اور منظر دیکھا کہ ایک بڑا پتھر ہے، اس پر ایک شخص کو لٹایا گیا، فرشتے کے ہاتھ میں بھی بڑا پتھر ہے، اس نے زور سے مارا، اس کے سر پہ کچلا گیا۔ تو یہ حضور کو جب منظر دکھایا تو آپ نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، سو جاتا تھا۔ نیند پیاری ہے، نماز پیاری نہیں ہے۔ سحری کے وقت ایئرپورٹ پہنچنا ہو تو بندہ سو انتظام کرتا ہے، یا صبح سفر پہ جانا ہے جلدی سو جاؤ، جلدی انتظام کرو۔ ہر روز فجر کی نماز ہماری زندگی میں آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، بار بار کہا جاتا ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ دنیا کا سب سے امیر شخص وہ نہیں ہے جس کے پاس بلین ڈالرز ہوں، وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے مرتے ہی یہ بلین ڈالر ختم ہو جائیں گے۔ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص وہ ہے جسے فجر کی 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نصیب ہو گئی، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فجر کی 2 سنتیں مجھے محبوب ہیں پوری دنیا کے مل جانے سے۔ سورج جہاں جہاں روشنی ڈالتا ہے وہ چیزیں مجھے مل جائیں، مجھے اتنی خوشی نہ ہو جتنا 2 سنتیں پڑھ کے مجھے خوشی ہوگی۔ تو حضور کی نظر میں تو 2 رکعت فجر کی سنتیں پوری دنیا کے مل جانے سے زیادہ محبوب ہیں، کہ اس کا نفع دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور فرضوں کے کیا کہنے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ پھر جو لوگ مسجد میں آتے ہیں وہ رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھر بھر کے اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں، رحمت لے کے آتے ہیں وہ۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں، وہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، رحمت لے کے آتے ہیں ہمارے لیے۔ لیکن ہم لوگوں کو تو نیند پیاری ہوئی نا، کیونکہ صبح کام پہ بھی جانا ہے اور رات کو لیٹ سونا بری عادت ہے۔ تو یہ بری عادت ہم ختم کریں۔ ہم بھائیوں سے بھی ٹکراتے ہیں اور ہم نیچر سے بھی ٹکراتے ہیں، ہمارا بچنا کچھ نہیں۔ جو شخص نیچر سے ٹکرائے اس کی صحت تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی۔ نیچر سے ٹکرانا یہی حضور فرماتے تھے لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد گپے نہ لگایا کرو، کس سے کہانیاں نہ سنانے بیٹھ جایا کرو۔ صحابہ کی عادت تھی شروع میں، تو وہ رات عشاء کے بعد شروع ہو جاتے تھے پرانے قصے لے کے۔ ارشاد فرمایا لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد کس سے کہانیاں نہیں، بس سو جاؤ اور صبح اٹھو۔ گورا سو جاتا ہے، مسلمان نہیں سوتا۔ گورا صبح اٹھ جاتا ہے، کافر ہے، بے دین ہے، وہ اٹھ جاتا ہے صبح اور وہ صبح کے وقت کی برکتیں سمیٹ لیتا ہے، اور یہ پکا اہل سنت والجماعت، یہ پکا سنی وہابی، یہ مسلمان، یہ نہیں اٹھتا، اس کو نیند پیاری ہے۔ حضرت فاطمہ قیاس ہو گئیں فجر کی نماز پڑھ کے، حضور تشریف لائے اور آپ نے حضرت فاطمہ کو اٹھایا، آپ نے فرمایا یا بنیہ، ارے میری پیاری بچی،
تو فجر کے بعد سو رہی ہے؟ اس وقت تو اللہ رزق بندوں میں تقسیم کرتا ہے، اٹھ اللہ کے رزق میں سے حاصل کر، اٹھایا گیا۔ تو طلوع فجر سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے سورج نکلنے تک یہ وقت ہے رزق تقسیم ہونے کا۔ تو آپ لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت، آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو حالات کا رونا نہیں رونا چاہیے، حالات کا اپنے اعمال کا رونا چاہیے کہ میں خراب ہو گیا ہوں۔ ہر بندہ کہہ رہا حالات خراب ہے، وہ حکومت نو سمجھاؤ، وہ حکومت کے تو بس میں یہ چیز نہیں ہے، کسی بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کا رزق کا انتظام کرے، اللہ کے ذمے ہے رزق۔ اور اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، میرے دین سے تم منہ پھیرو گے تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا، میں تمہاری معیشت کا گلا دبا دوں گا۔ تو جب اللہ نے تمہارا گلا دبایا ہے تو اللہ چھوڑے گا تو تمہارا سانس آئے گا۔ فجر کی نماز کے وقت اٹھنا شروع کریں، فجر کی نماز پڑھا کریں جماعت کے ساتھ، گھروں میں نہیں، گھروں میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، عورتوں والے کام چھوڑ دیں اب آپ لوگ، مرد بنیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ، جہاں جہاں آپ کو ملتی ہے آپ وہاں نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز شروع کریں آپ لوگ۔ اگر نہیں کریں گے تو دنیا میں سزا تو ملنی ہے، آخرت کی سزا حضور کو دکھائی گئی کہ پتھر سے سر کچل دیا گیا۔ پھر حضور آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو کانٹے کھا رہے ہیں، کانٹے، زری اور زقوم جہنم کی جھاڑیاں ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ حساب کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے جب بندہ کسی سے پیمنٹ پکڑتا ہے، اسے بڑے دھیان سے گنتا ہے، کسی سے پیمنٹ آئی ہو اس کو بڑے دھیان سے لیتا ہے، گاڑی کی پیمنٹ ہے، پلاٹ کی پیمنٹ، بڑے دھیان نہ گنو جی۔ بھائی کبھی حساب زکوٰۃ کے لیے بھی تو کرنے کے لیے بیٹھے نا جی، کیلکولیٹر لے کے بیٹھے کہ خدا نے کن کن نعمتوں سے نوازا، ذرا حساب تو کرو۔ سونے پہ زکوٰۃ ہے، چاندی پہ زکوٰۃ ہے، نقد مال پہ زکوٰۃ ہے، جو چیزیں بیچنے کے لیے آپ نے رکھی ہیں، وہ چاہے پلاٹ ہے، چاہے گاڑیاں ہیں، چاہے گھر ہیں، چاہے موبائل فون ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی مٹی ہے، کوئی ریت ہے، سیمنٹ ہے، جو چیز بیچنے کے لیے رکھی ہے وہ مال تجارت میں ہے، اس کا حساب کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جو نہیں کرتا اس کا انجام ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں کھائے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کو پھر سزا دیتا ہے۔ آپ تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ جدہ ساحل پر ایک جہاز ٹوٹ گیا اور سارا مال ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا خشکی ہو یا تری ہو، سمندر ہو یا جنگل ہو، کوئی بھی جگہ ہو، جہاں پر بھی بنی آدم کا مال تباہ و برباد ہوتا ہے یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ زکوٰۃ تو نکال لیتے ہیں، دینے کی سمجھ نہیں ہے کہ اب اس کو کیسے دینا ہے، دینے کی سمجھ کوئی نہیں۔ ہسپتالوں میں دے رہے ہیں، ہسپتالوں کا فرنیچر بنا کے دے رہے ہیں، بلڈنگ ہسپتالوں کی بنا کے دے رہے ہیں کہ زکوٰۃ میں تو ملکیت شرط ہے کہ تم کسی کو مالک بناؤ، زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو مالک بناؤ، اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرو۔ ایک بندہ کہتا ہے مولانا صاحب میں نے ایک بندے کو نا حج کرانا زکوٰۃ کے پیسوں کو، تیری خیر ہو جائے، زکوٰۃ کے پیسے حج کروانے کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ کے پیسے اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو حج کرواؤ کہ تو 10-12 لاکھ روپے اس پہ لگا دے گا، وہ تو بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہیں۔ لوگوں کو حج سے زیادہ ضرورت ہے ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ آج ہم صبح ایک حدیث پڑھ رہے تھے کہ انسان کی ضرورت کو پورا کرنا بار بار حج کرنے سے افضل ہے۔ آپ بتائیں، آپ بار بار حج، بار بار عمرے، بار بار حج، بار بار عمرے۔ حضور فرماتے تھے کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنا بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ تو زیادہ ثواب تو گلی محلے میں ہے، آپ لوگ ادھر بھاگ بھاگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حج کر لیا، فرض ادا ہو گیا، اللہ توفیق دے پھر کر لیں، منع نہیں ہے بار بار حج کرنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے دائیں بائیں تو دیکھا کریں نا، آپ اپنے ماتحتوں میں بھی تو ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں کہ ہمارے ماتحتوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے آپ کے ڈرائیور ہوں گے، آپ کے خانسامے ہوں گے، آپ کے چوکیدار ہوں گے، گلی کا گارڈ ہوگا جس کو چائے پینا نصیب نہیں ہوتی، تو یہ سارے لوگ وہ ہیں جو مستحق ہیں۔ آپ کے عزیز رشتہ داروں میں کتنے سارے ہوں گے،
تو جو زکوٰۃ صحیح ادا نہ کرے کانٹے دار جھاڑیاں کھانا اس کو نصیب ہوں۔ پھر حضور آگے تشریف لے گئے تو آگے چل کے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی خون کی نہر ہے جس میں ایک شخص غوطے کھا رہا ہے، اور جب وہ باہر نکلنا چاہتا ہے تو فرشتہ کھڑا ہے پتھر لے کے زور سے اس کے منہ پہ مارتے ہیں، وہ لڑکتا ہوا پھر خون کی نہر میں چلا جاتا۔ کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یہ سود خور آدمی ہے، سود کھاتا تھا، سود سے بھی توبہ کرے۔ اعلان جنگ ہے اللہ پاک کے ساتھ، اللہ سے پناہ مانگے، یا اللہ مجھے سود سے بچا۔ دعا تو مانگ سکتے ہیں نا، دعا تو مانگ سکتے ہیں، کوشش بھی کریں، جو سودی کام میں پھنسا ہوا ہے وہ نکلنے کی کوشش کرے وہاں سے۔ اعلان جنگ ہے، اللہ سے توبہ کرے اور آہستہ آہستہ نکلنا شروع کرے اس میں سے، اللہ نکالنے والا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے، آگے جا کے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے ہنڈیا میں تازہ گوشت پڑا ہوا ہے، پکا ہوا، دوسری طرف باسی پڑا ہوا ہے، بدبودار، تو وہ تازہ نہیں کھا رہے، وہ بدبودار کھا رہے ہیں۔ تو جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ ہے جس کو اللہ نے پاکیزہ بیوی دی ہو اور وہ کسی غلط عورت کے ساتھ رات گزارتا ہے، یہ اس کا انجام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں معراج میں دکھائی گئی ہیں۔ آپ اسی شان کے ساتھ مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، لینے سیر کرانے والا اللہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ جو واقعہ معراج ہے اس کو کبھی بھی عقل کے ترازو پہ نہیں تولنا اپنے، یہ عقل سے ماورا چیز ہے، یہ غیب کی بات ہے، غیبیں، یؤمنون بالغیب، یہ ایمان بالغیب میں آتا ہے، اس کو عقل کے ترازو سے نہیں تولنا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو گیا، عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ تو آپ وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل نے پتھر میں انگلی سے سوراخ کیا اور براق کو باندھ دیا۔ اس میں یہ اشارہ دیا ہمیں کہ اپنے مالوں کی خود حفاظت کیا کرو، خود حفاظت کرو۔ بھئی براق نے کہاں بھاگ جانا تھا، براق نے بھاگنا تو نہیں، لیکن اس کو باندھا گیا ہمیں بتانے کے لیے کہ موٹر سائیکل کو لاک لگایا کرو، گاڑی کو لاک لگایا کرو، گھروں کے دروازے کھلا نہ چھوڑا کرو، کسی پہ اعتماد نہ کرو، لگاؤ لاک، حفاظت کرو پھر جاؤ۔ ورنہ لوگ تو چوری چکاری چھوڑتے نہیں، ہماری مسجد کو نہیں چھوڑتے، جوتے اٹھا کے لے جاتے، مندر سے جوتے چوری نہیں ہوتے۔ جو بدھسٹ ہیں ان کے جو گرجے ہوتے ہیں یا ان کے جو مندر ہوتے ہیں، ان کے عبادت خانے، وہاں سے جوتے چوری نہیں ہوتے، مسجدوں سے جوتے چوری ہوتے ہیں، مسجدوں سے گلاس چوری ہوتے ہیں، مسجدوں سے وضو خانے کی ٹوٹیاں چوری ہوتی ہیں، مسجدوں کا لوگ چیزیں سامان اٹھا کر بیچنے کو ثواب سمجھتے ہیں۔ یہاں کتنے لوگوں کے جوتے ہیں جو مغرب پڑھنے آتے ہیں، عصر پڑھنے آتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ننگے پاؤں واپس جاتے ہیں۔ انتظام تو ہر مسجد میں کیمرے لگے ہونے چاہیے، پتہ تو چلے کون چور ہے۔ تو سیکیورٹی کیمرے لگانا یہ مطلب شریعت کے مزاج کے بھی خلاف نہیں، حفاظت کا ایک ذریعہ ہے کہ اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے مسجد اقصیٰ میں، تو وہ تو بھری ہوئی تھی خلقت سے۔ آپ داخل ہوئے ہی تو اذان ہو گئی، اذان کے بعد فوراً اقامت ہو گئی، تو صفیں بننا شروع ہو گئیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کیا اور کہا آپ نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے 2 نفل پڑھائے۔ سلام کے بعد جب جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کن کو نماز پڑھائی؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کل نبی بعثہ اللہ، اللہ نے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں آج سب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور آسمان کے سب فرشتوں نے بھی آپ کے پیچھے 2 نفل ادا کیے۔ کہ فرشتوں نے کہا یا اللہ تیرا نبی نماز پڑھانے لگا، ہمیں اجازت دے ہم بھی پیچھے پڑھ لیں۔ پڑھ لو بھی، تم 7 آسمان کے فرشتے ہوں اور سارے انبیاء ہوں، اللہ کے حبیب نبیوں کے بھی امام بنے جن کو امام الانبیاء کہتے، یہ ٹائٹل آپ کو مل گیا، پھر فرشتوں کے بھی آپ امام بنے۔ یہ ساری تگودو ہو رہی ہے، ساری رسپیکٹ ہو رہی ہے، آنر ہو رہی ہے اللہ کے نبی کی۔ اس کے پیچھے طائف کے پتھر ہیں، اس کے پیچھے پیڑ پہ پتھر باندھے گئے ہیں۔ آپ کو 3 سال تک شعب ابی طالب میں رگڑ دیا گیا پکڑ کے، پورے خاندان کو بائیکاٹ تھا، نہ ان سے کوئی چیز خریدو نہ ان کو کوئی چیز بیچو، انہوں نے منہ ہی نہ لاؤ، ان سے بات ہی نہ کرو، 3 سال تک، کہنے کی بات ہوتی ہے۔
اور آپ پر جو ایمان لاتا تھا تو وہ تو تیار ہو جائے تکلیفوں کے لیے. تو یہ 10 سال تک آپ کے ساتھ، یہ 10-11 برس تک آپ کے ساتھ یہ مکہ میں معاملہ ہوا، لیکن آپ صبر صبر صبر، لوگوں کو بھی صبر کی تلقین. قرآن بھی آ رہا ہے کفوا ایدیکم، لوگوں اپنے ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھ روک کے رکھو، مار کھاتے جاؤ، بس برداشت کرتے جاؤ.